بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 15 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج آپ سے کچھ قومی سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ خبریں قومی سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، حکومتی سائٹ پہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اپوزیشن والی سائٹ پہ بھی کافی خبریں ہیں۔ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مقابلہ جو ہے اب ذرا تھوڑا سا سخت ہوتا جا رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ سب سے پہلے تو ایک ہی بحث چل رہی ہے، وہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں کافی لیحدیں کی گئی اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی گئی، اور ایم این ایز نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، اور خاص طور پہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے، انہوں نے اپنے فرائض صحیح طور پہ سر انجام نہیں دیے، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ جلسے میں کم آئے تھے مینار پاکستان میں۔ تو مریم صفدر صاحبہ بھی کافی غصے میں تھیں، باہر آ کے انہوں نے جو گفتگو کی اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس گفتگو کو تو صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ جناب ہماری اندر صفوں میں بہت زیادہ اتحاد ہے، لیکن ایکچوئل ایسا ہے نہیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ سارا ملبہ پھینکا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ جناب میڈیا کے 2-3 چینلز نے اور کچھ اینکرز نے یہ سارا کام کیا، مس رپورٹ کیا، اور پھر ایک اور حیران کن طور پہ بات آئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ تو آئی ایس پی آر کنٹرول کر رہا تھا۔ ان ساری باتوں کی ذرا حقیقت کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ پھر ایک اور اجلاس ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب، اے این پی، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا، بلاول بھٹو، مریم صفدر صاحبہ، ان سب کا اجلاس ہوا، اور اب معاملہ اناؤنس کیا گیا، اور اناؤنسمنٹ کیا کی گئی کہ جناب 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے، ورنہ پھر 1 فروری کو فیصلہ ہم کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن ترتیب سے۔ ساری تصویر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور آپ جہاں دیدہ ہیں، اور جس طریقے سے آپ میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی غلط چیز میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مبالغہ آرائی سے بھی کام نہیں لیا جائے گا۔ تو صورتحال یہ ہے اس وقت گراؤنڈ کی۔ دیکھیں جی، مسلم لیگ نواز کا یہ شو تھا، بنیادی طور پہ یہ پیپلز پارٹی کا شو نہیں تھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شو نہیں تھا، اور یہ تھا نواز شریف اور بلکہ مریم صفدر صاحبہ کا پہلا شو تھا، یہ پاور شو، اور یہ ان کا امتحان تھا۔ اور میں اگین بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور ان کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، لائک مائنڈڈ جو سینئر ہیں، ان میں رانا تنویر صاحب بھی ہیں، ایون ان میں خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیواروں میں ٹکریں نہ ماریں، اور دیواروں میں ٹکریں ماریں گے تو اپنا سر ہی پھوٹے گا۔ اس وقت سچویشن ایسی نہیں کہ جناب ہم کوئی اس طرح کا انریسٹ پیدا کر سکیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جانے سے پہلے، جیل جانے سے پہلے، یعنی کہ پیرول پر جب رہا تھے، والدہ کی وفات پہ آئے تھے، تو وہ جانے سے پہلے یہ کہہ کے گئے تھے کہ جناب آپ درمیانی راستہ اختیار کریں، اور ایسی منزل کی طرف نہ جائیں جس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، بند گلی میں نہ جائیں۔ تو یہ چیزیں اندر کی ہیں اور ان کو معلوم تھا۔ تو اب میں آپ کو مریم صفدر صاحبہ کی کس حد تک حقیقت میں آپ کو ساری باتیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی، سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی وضاحتیں پیش نہیں کر رہی کہ جناب یہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، لوگ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، بالکل نہیں کر رہے۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہلکے پھلکے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صفائیاں جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ دے رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے بھی وہی گروپ جو مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی صفائیاں نہیں دے رہا، کوئی غصہ نہیں نکال رہا میڈیا پہ کہ جناب میڈیا نے یہ کر دیا، میڈیا نے وہ کر دیا۔ میڈیا نے تو وہی دکھایا جو ایکچوئل تھا، اور ہر 1 گھنٹے کے بعد کی فوٹیج دکھاتے رہے، ڈرون کے ذریعے وہ فوٹیج لی جاتی تھی، وہ دکھاتے رہے، اور اپنے اندر صفوں میں مسائل ہیں۔ اب الیکشن 2018 میں ذرا مزید ڈیٹیلز نکالی ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ صرف لاہور کی حد تک پہلے بات کر لیتے ہیں۔ صرف لاہور کی حد تک بات یہ ہے کہ جناب
14 نشستیں لاہور کی MNAs کی، قومی اسمبلی کی، ان میں 11 مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت لاہور میں 14 MNAs میں سے جو 11 MNAs ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف 3 سیٹیں ہاری مسلم لیگ نواز نے اور PTI نے جیتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ان 14 حلقوں میں جی جو کل ووٹ لیا مسلم لیگ نواز نے 14 حلقوں میں لاہور سے، وہ ووٹ لیا تھا 12,89,000 اور 678، یعنی تقریباً 12,90,000 ووٹ لیا تھا، 13 لاکھ کے لگ بھگ، 10,000 کم 13 لاکھ ووٹ لیا تھا۔ اور اس میں 12,90,000 ووٹ لینے کے بعد، اور اس میں محمد ریاض صاحب MNA ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب MNA ہیں۔ اب ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب تک رک جائیں، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب اس حلقے کے لاہور کے ہیں بھی نہیں، وہ یہاں سے ہار گئے تھے، لاہور میں ان کو ٹکٹ دیا گیا، ضمنی الیکشن لڑوایا گیا اور وہ بغیر گئے ضمنی الیکشن میں بھی 81,000 ووٹ لے کے جیت گئے تھے۔ یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن۔ اور وحید عالم خان ہیں MNA، اور ماہر اشتیاق یہ ہار گئے تھے، لیکن ہارنے کے باوجود انہوں نے 1,02,007 ووٹ لیے تھے ہارنے کے باوجود۔ اور پھر علی پرویز ملک صاحب ہیں 1,13,200، پھر روحیل اصغر صاحب ہیں تقریباً 99,000 ووٹ لیا، یا صادق صاحب ہیں 1,03,091 ووٹ لیا، اور خواجہ احمد حسان ہیں یہ بھی ہار گئے تھے، لیکن ہارنے کے باوجود 1,04,654 ووٹ لے گئے تھے۔ سعد رفیق صاحب ہیں 60,400 ووٹ لے گئے، شہباز شریف صاحب نے 95,800 ووٹ لیا، پرویز ملک صاحب نے 89,600 تقریباً 90,000 ووٹ لیا، رانا مبشر اقبال ہیں انہوں نے تقریباً 76,000 ووٹ لیے، 77 ووٹ لیا۔ سیف الملوک جو ہار گئے تھے، ہارنے کے باوجود یہ 55,500 ووٹ لے کے ہارے۔ افضل کھوکھر صاحب جو ہیں وہ 89,000 انہوں نے ووٹ لیے۔ 13 لاکھ ووٹ تو ان کا بنتا ہے جی، اور ہارنے والے امیدوار بھی لاکھ ووٹ اور 90,000 ووٹ لے کے ہارے۔ اس صرف لاہور میں ہی مریم صفدر صاحبہ نے کمپین چلائی، خود قیادت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا آج کے اجلاس میں کہ جناب ہم جنہوں نے کام نہیں کیا، جو لوگ لے کے نہیں آئے، ہم ان کی ناکامی تصور کرتے ہیں اور ان کو شوکاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مریم صفدر صاحبہ کو خود اپنے آپ کو شوکاز کرنا چاہیے، کیونکہ قیادت تو وہ خود کر رہی تھیں۔ یہ ساری کمپین کی جو ایک ہفتہ تک چلائی گئی، 13 دسمبر سے پہلے ایک ہفتہ تک وہ ڈور ٹو ڈور گئیں، ہر حلقے میں گئیں، ہر MNA کے ساتھ گئیں، اپنی تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ گئیں۔ تو سب سے پہلے تو شوکاز اپنے آپ کو کرنا چاہیے اور خود ہی ریزائن کرنا چاہیے، ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شہباز اور حمزہ شہباز کی تو ناکامی نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو کیوں کوسا جا رہا ہے؟ یہ 13 لاکھ صرف لاہور کے ووٹ تھے، 13 لاکھ یہ ہو گیا۔ گجرانوالا مسلم لیگ نواز کا گڑھ، خرم دستگیر صاحب، اس کے بعد قصور، اس کے بعد اکاڑا، اس کے بعد جناب آپ کا راول پنڈی اسلام آباد سے قافلہ گیا، پھر سیالکوٹ، پھر فیصل آباد۔ تو یہ سارے شہر جو ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ، اور یہاں پہ بھی لاکھوں ووٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، کیونکہ یہی پٹی ہے جس میں مسلم لیگ نواز ہے۔ تو لوگ کتنے آتے ہیں، لوگ کتنے آئے، میں آپ کو یہ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب کیا راکٹ سائنس ہے۔ اب اسپیشل برانچ، ISI، MI اور پولیس، یہ سارے، اور پھر میڈیا، یہ سب کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ کم از کم تعداد 6,000، 4 سے 6,000، اور میکسیمم تعداد 10 سے 12,000، اس کو ڈبل کر لیں 25,000 کر لیں جناب، چلیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، مان لیا 25,000 کر دیں، اتنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں بولا جا سکتا۔ تو 25,000 لوگ آئے اس جلسے میں، تو یہ تو صرف لاہور کے جو ووٹرز ہیں ان کا بھی 1% نہیں بنتا۔ یہ جو 13 لاکھ ووٹ ہیں
ان کا 1% بھی 13,000 بنتا ہے. تو اس کے جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جھنڈے سے زیادہ تھے وہ نظر آ رہے تھے. پھر پشاور سے KPK سے قافلے گئے وہ بھی ہم نے دیکھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر مختلف جماعتوں کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلم لیگ نواز تو 1% بھی اپنا ووٹر جو ہے اپنی طرف نہیں کھینچ سکی. 1% ووٹر بھی سپورٹر ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ووٹر سپورٹر ورکرز, تو یہ تو 1% بھی نہیں آیا. تو اس لیے یہ ہے سچویشن گراؤنڈ پہ, جس کے بارے میں پھر CEC کا جو مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوا, مریم صفدر صاحبہ نے بلایا اور اس میں پھر سرزنش کی گئی اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جناب ان لوگوں کی سرزنش ہونی چاہیے جو لوگ نہیں لے کے آئے. اب خواجہ صاحب نے کیا کیا ہوا تھا, خواجہ صاحب نے ایک دوائی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور شو یہ کر رہے تھے کہ میں بیمار ہونے کے باوجود جلسوں میں پہنچا ہوں اور میں نے بڑا کام کیا ہے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. جب نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا, جب ان کو سپریم کورٹ سے انہوں نے آرڈر لیا اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا, افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت, انہوں نے کہا جی بالکل نواز شریف واپس آ سکتے ہیں, شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں اور ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. پرویز مشرف کا دور تھا, شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, لیکن اس دوران انہوں نے کہا میں نے واپس جانا ہے, واپس آ گئے. اس وقت لاہور کی الیکشن کہہ رہا ہوں, اس مہم کا کمپین کا انچارج خواجہ سعد رفیق صاحب کو بنایا گیا. اور یہ واقعہ مجھے کوئی اور نہیں سنا رہا, یہ راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے سنایا تھا. انہوں نے کہا جی سارے پیسے ویسے ان کے حوالے کر دیے گئے کہ جناب آپ نے لاہور شہر کو جھنڈوں سے, جھنڈیوں سے, بینر سے بالکل بھر دینا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ہر حلقے میں جا کے ہر پوری تنظیم کو ایکٹیو کرنا ہے. خرچہ ورچہ بھی دے دیا. تو انہوں نے ان پیسوں سے چند جھنڈے خریدے, چند بینر, وہ سارے ڈیفنس کے گھر میں رکھے اور اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا کہ جناب وہ وہاں فلاں گھر میں یہ سارا سامان پڑا ہے تو جا کے ریڈ کریں اور ان کو اچک لیں. پولیس نے وہ اچک لیا اور اس کے بعد پھر اگلا یہ کہا کہ مجھے بھی کہیں آگے پیچھے کر دیں. یہ صرف خواجہ سعد رفیق صاحب, بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ اریسٹ کر لیں تاکہ یہ رولا ہی ختم ہو اور ہم اپنی قیادت کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں. تو یہ ہوا اور اس بار بھی جناب یہی کچھ ہوا اور کچھ نے تو اپنے جیبیں شیبیں گرم کی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید, افواج پاکستان کے جرنیل اور وزیر اعظم عمران خان, یہ سب ان کا ٹارگٹ ہیں. اب لوگ ظاہر ہے جی پاکستان کے عوام ہیں, اگر پاکستان کے عوام فوج کے اتنے ہی خلاف ہوتے تو پھر تو اب تک کب کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا اس ملک کا. جو عراق میں ہوا, جو لیبیا میں ہوا, جو مصر میں ہوا, یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا. جو شام میں ہوا, جو یمن میں ہوا, تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. اللہ کا فضل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھی تک اپنے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی جناب. اب انہوں نے ایک اور بات کی, پھر بلاول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. جو خبر آئی ابھی آج کل جو انہوں نے گفتگو کی اس میٹنگ کے بعد, انہوں نے کہا کہ جناب وہ اصل میں نے والدہ کا افسوس کرنا ہے, شہباز شریف صاحب کی والدہ کا, تو اس کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ 8 دن کے پیرول پہ تھے, رہا تھے, اور اس وقت تو بلاول صاحب نے ان کا رخ نہیں کیا اور مریم صفدر صاحبہ سے انہوں نے افسوس کر لیا. اب والدہ کے افسوس کے لیے انہوں نے جانا ہے اور وہ بھی جیل میں جانا ہے, اور اس کے لیے ٹائم کتنا لیا گیا ہے, 3 گھنٹے کا ٹائم مانگا گیا ہے. 2 سے 5 بجے ان کی ملاقات ہوگی, پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دے دی. آپ خود اندازہ کیجئے کہ کیا جناب یہ صرف والدہ کا افسوس کرنے جا رہے ہیں یا پھر کچھ سیاسی ایجنڈا ہے, کچھ معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے تھے وہ طے کرنے جا رہے ہیں. تو آخر میں ایک اور بات بھی بتا دوں, اب انہوں نے کہا جناب 31 جنوری تک یہ ریزائن کر دیں, اور ورنہ 31 جنوری کے بعد 1 فروری کو ہم پھر بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ کا ڈیسائیڈ کریں گے. تو جناب
لانگ مارچ کا ڈیسائیڈ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب دوسری طرف 31 جنوری تک پہلے تو تھا، یا نومبر میں گورنمنٹ جا رہی تھی، پھر دسمبر میں جا رہی تھی، پھر جنوری آخری مہینہ ہوگا. اب جنوری بھی گزر گیا، اب فروری میں داخل ہو گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیل رہی ہے. زرداری صاحب وہ ان کو انگیج بھی رکھے ہوئے ہیں، شریف فیملی کو نہ صرف انگیج رکھے ہوئے ہیں بلکہ لالی پاپ دیتے دیتے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کو فروری تک لے گئے ہیں. اور جیسے ہی یہ فروری آئے گا تو یہ الیکشن شیڈول آ جائے گا سینٹ کا، اور جب سینٹ الیکشن شیڈول آ جائے گا تو اس وقت زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ اس وقت تو بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑیں اور ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں. اس وقت وہ پھر نواز شریف کو کہیں گے، بلکہ مریم صفدر صاحبہ کو کہیں گے کہ جناب سینٹ کی جو سیٹیں آتی ہیں وہ قابو کریں، تاکہ ہماری سینٹ میں جو اسٹرینتھ ہے وہ مضبوط رہے. اور اگر آپ نکل گئے تو پھر تو سینٹ اور کمزور ہو جائے گا، اور آپ یہ جگہ نہیں چھوڑیں. آپ پنجاب سے سیٹیں نکال رہے ہیں، آپ کوئی اور کہیں سے نکال سکتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں. میرا ان سے بھی رابطہ ہو گیا، تو آصف زرداری صاحب نے وہی کھیل کھیلنا ہے جو انہوں نے سینٹ میں کھیلا تھا مسلم لیگ نواز کے لیے. وہی کھیل کھیلیں گے جو بلوچستان میں کھیلا تھا ثناء اللہ زہری کو فارغ کرنے کے لیے. تو آخری کارڈ آصف زرداری صاحب اس وقت کھیلیں گے. وہ فروری تک تو لے جا چکے ہیں، اب فروری میں ہی سینٹ کا الیکشن ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے جناب وہ سینٹ سے باہر ہو جائیں؟ پھر اگلی بات ایک اور، پھر انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایس پی آر نے کہا میڈیا کو کہ جناب یہ پروپیگنڈا کریں، اور یہ تمام اینکرز کو انہوں نے کہہ دیا. میں نام نہیں لیتا، یہ ایک اینکر ہیں، وہ تبصرہ کر رہے تھے، وہ خود ہی وجوہات گنوا رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے ناکام ہونے کی وجوہات، مسلم لیگ نواز اپنے لوگوں کو باہر کیوں نہیں لا سکی، لوگ مینار پاکستان کیوں نہیں پہنچے. وہ سوال، وہ معاشرتی علوم کا ایک سوال ہوتا تھا کہ تقسیم بنگال کی وجوہات بیان کریں، اور پھر جب تقسیم بنگال، پہلے وہ تقسیم بنگال کی وجوہات ہم 10-12 لکھتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد تقسیم بنگال کی تنسیخ ہو گئی تھی، پھر بنگال ایک ہو گیا تھا. پھر دوسرا سوال ہوتا تھا کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کی وجوہات لکھیں، تو ہم انہی 10 وجوہات کو الٹا کے وہی وجوہات بنا دیتے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ جناب یہ مان لیں اب کہ آپ کا جلسہ ناکام، آپ کا نیریٹو ناکام ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت کی فوٹیج دیکھیں کہ لوگ اس وقت کہاں پہنچے ہوئے تھے، کہاں جا رہے تھے. اب ذرا وزیر اعظم عمران خان نے ترجمانوں کا اجلاس بلایا، اہم وزراء کے ساتھ مشاورت کی، اہم ترین وزراء کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے جو ہدایات دی ہیں، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب، ان کو واضح طور پہ ہدایات دی ہیں جناب کہ کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی، کوئی NRO نہیں دینا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائیلاگ اور نیشنل ڈائیلاگ والا بھی صفحہ پھاڑیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہیں جو کرنا ہے کر لیں، یہ آئیں فروری کے بجائے جنوری کے بجائے اسی مہینے آ جائیں، لانگ مارچ کریں، آ کے ہمیں بتائیں کہاں بیٹھنا ہے، ہم بٹھائیں گے. لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی. رعایت صرف ایک ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں، آئینی اصلاحات پہ بات کریں، پارلیمان میں آئیں، اپنا کردار ادا کریں. نہیں کرنا تو پھر آپ کی مرضی. اور دوسری جانب راولپنڈی وہ بھی جناب کافی ایکٹیو ہوا ہے، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اور کہاں کہاں سے پریشر کیا کیا ہو رہا ہے یہ ذرا پھر میں آپ کو پھر کسی وقت بتا دوں گا، کیونکہ اس کے بارے میں معلومات پوری ہیں انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.